السلام علیکم ناظرین، پنجاب بھر کے سرکاری اسکولوں کے حوالے سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ محکمہ تعلیم نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے کہ صوبے کے مختلف اضلاع میں مزید STIs بھرتی کیے جائیں گے۔ اس بار بھرتی کا عمل پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ منظم، شفاف اور جدید طریقہ کار کے تحت کیا جائے گا۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ 12,500 نئے STIs کی بھرتی کے لیے اشتہار 20 اکتوبر کے بعد جاری کیا جائے گا، اور جیسے ہی اشتہار جاری ہوگا پورے پنجاب میں دوبارہ سے درخواستوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ فیصلہ محکمہ تعلیم نے اس لیے کیا ہے کیونکہ اس وقت پنجاب کے ہزاروں اسکولوں میں ٹیچرز کی کمی شدت اختیار کر چکی ہے۔ بہت سے اسکولوں میں مستقل اساتذہ کرام کی تعیناتی تاخیر کا شکار ہے، جبکہ تعلیم کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے فوری طور پر تدریسی عملہ درکار ہے۔ اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے STI پالیسی دوبارہ سے فعال کی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق اس مرتبہ بھرتی کا عمل پہلے کی طرح مرحلہ وار کیا جائے گا۔ ہر ضلع میں ضلعی تعلیمی اتھارٹی کی نگرانی میں تمام انٹرنز کا انتخاب کیا جائے گا۔ درخواستیں آن لائن وصول کی جائیں گی اور امیدواروں کی میرٹ لسٹ خودکار نظام کے تحت بنائی جائے گی تاکہ کسی قسم کی سیاسی مداخلت یا سفارش کا امکان باقی نہ رہے۔ گزشتہ STI بھرتی کے دوران جو مسائل سامنے آئے تھے، جیسے کہ تنخواہوں میں تاخیر، کنٹریکٹ کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال یا اسکولوں میں عدم دستیابی کے مسائل، ان تمام پہلوؤں کو اس بار بہتر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ محکمہ تعلیم نے ہدایات جاری کی ہیں کہ اس بار STIs کی بھرتی کے لیے تمام قواعد و ضوابط پہلے سے طے کیے جائیں تاکہ کسی امیدوار کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ بھرتی کن کلاسز کے لیے ہوگی۔ اطلاعات کے مطابق پرائمری، ایلیمنٹری، ہائی اور ہائر سیکنڈری سطح پر STIs بھرتی کیے جائیں گے، یعنی مختلف مضامین کے لیے مختلف سطحوں پر اساتذہ کرام کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اشتہار جاری کیا جائے گا۔ ہر ضلع کی ضرورت کے مطابق سیٹوں کی تقسیم ہوگی۔ مثال کے طور پر لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد اور ملتان جیسے بڑے اضلاع میں سیٹوں کی تعداد زیادہ رکھی جائے گی، جبکہ چھوٹے اضلاع میں طلب کے مطابق پوسٹیں دی جائیں گی۔ اس مرتبہ بھرتی کے عمل میں ایک نیا اور اہم اضافہ یہ کیا گیا ہے کہ امیدواروں کو درخواست دیتے وقت اپنی یونین کونسل اور گاؤں کے نمبر دیے جائیں گے۔ اس کی بنیاد پر میرٹ تیار کیا جائے گا۔ اگر کسی اسکول میں نشست خالی ہے تو اس گاؤں سے تعلق رکھنے والے امیدوار کو ترجیح دی جائے گی، یعنی اگر گاؤں کے اندر سے ہی کوئی امیدوار درخواست دیتا ہے تو اس کے منتخب ہونے کے امکانات زیادہ ہوں گے، لیکن اگر اس گاؤں سے کوئی امیدوار دستیاب نہیں ہے تو پھر اسی یونین کونسل کے اندر سے جس امیدوار کا میرٹ سب سے زیادہ ہوگا اسے منتخب کیا جائے گا۔ اس طریقہ کار سے نہ صرف مقامی سطح پر روزگار کے مواقع بڑھیں گے بلکہ اسکولوں میں اساتذہ کرام کی حاضری اور کارکردگی میں بھی بہتری آئے گی، کیونکہ امیدوار اپنے ہی علاقے کے اسکول میں خدمات انجام دے گا۔ محکمہ تعلیم نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ STIs کو اسکولوں میں تدریسی عمل کے ساتھ ساتھ طلبہ کے تعلیمی نتائج بہتر بنانے کی ذمہ داری بھی دی جائے گی۔ ان سے توقع کی جائے گی کہ وہ اسکول میں حاضری کو یقینی بنائیں، کلاسز کا معیار برقرار رکھیں اور طلبہ کے سیکھنے کے عمل میں جدت لائیں۔ مزید یہ کہ اس بار بھرتی کے عمل میں SIS یعنی اسکول انفارمیشن سسٹم کو براہ راست استعمال کیا جائے گا، یعنی تمام اسکولوں کے ڈیٹا کی بنیاد پر یہ طے کیا جائے گا کہ کس اسکول کو کتنے STI درکار ہے۔ اس سے شفافیت میں اضافہ ہوگا اور بھرتی کے عمل میں کسی بھی قسم کی غلطی کے امکانات کم ہوں گے۔ کچھ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ حکومت مستقبل میں STIs کے لیے ایک باقاعدہ پالیسی متعارف کروانے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ یہ نظام عارضی نہ رہے بلکہ مستقل بنیادوں پر اسکولوں میں STI کے مواقع دستیاب ہوں۔ اس طرح نہ صرف نوجوانوں کو روزگار کے بہتر مواقع ملیں گے بلکہ تعلیمی اداروں کو بھی وقتی بحرانوں سے نپٹنے میں مدد ملے گی۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں ہزاروں STIs نے صوبے بھر کے اسکولوں میں خدمات انجام دیں اور ان کی کارکردگی کو محکمہ تعلیم نے تسلیم بھی کیا۔ بہت سے STIs نے اپنی محنت، قابلیت اور تدریسی جذبے سے اسکولوں کی کارکردگی میں نمایاں بہتری پیدا کی۔ اسی وجہ سے حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس پروگرام کو بند کرنے کے بجائے مزید توسیع دی جائے۔ اب سب کی نظریں 20 اکتوبر کے بعد آنے والے اشتہار پر ہیں۔ جیسے ہی اشتہار جاری ہوگا امیدوار آن لائن درخواستیں جمع کرا سکیں گے۔ ممکنہ طور پر درخواستوں کا پورا عمل 15 دن میں مکمل کیا جائے گا اور نومبر کے آخر تک اسکولوں میں نئی تعیناتی شروع کر دی جائے گی۔ یہ خبر یقیناً ان نوجوانوں کے لیے امید کی ایک نئی کرن ہے جو تعلیم یافتہ ہیں مگر روزگار کے مواقع کی تلاش میں ہیں۔ STI پروگرام ان کے لیے ایک ایسا موقع ہے جہاں وہ اپنی قابلیت کو عملی میدان میں آزما سکتے ہیں، تجربہ حاصل کر سکتے ہیں اور تعلیمی میدان میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یوں
یوں سمجھ لیں کہ یہ فیصلہ نہ صرف بے روزگار نوجوانوں کے لیے خوشخبری ہے بلکہ پنجاب کے تعلیمی نظام کے لیے بھی ایک مثبت قدم ہے، کیونکہ جب اسکولوں میں اساتذہ کرام کی کمی پوری ہوگی تو تعلیم کا معیار بھی بہتر ہوگا اور طلبہ کے نتائج میں بھی بہتری آئے گی۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ میرا مقصد یہی ہے کہ آپ کو تعلیم اور اساتذہ کرام سے متعلق ہر نئی خبر اور رہنمائی بر وقت فراہم کی جائے تاکہ آپ اپنے کیریئر اور مستقبل کے فیصلے بہتر طریقے سے کر سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے ملے تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا بالکل نہ بھولیں۔ اس طرح آپ کسی بھی اہم اپڈیٹ سے محروم نہیں رہ سکیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تعلیم سے محبت کیجیے، علم کو بانٹیے اور معاشرے میں روشنی پھیلائیے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔